جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 24 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنی اسکرین کے اوپر آپ اس وقت سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اس کے اندر کچھ 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو سٹاپ کرنے کے لیے جیوز نے، یہودیوں نے ایک پلان بنایا، جس کے اندر سب سے آگے جو بندہ تھا اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ ٹھیک ہے، یہ حیی بن اخطب اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ یہودی تھے، جس میں سلام بن ابی الحقیق النضری اور اس کے علاوہ حیی بن اخطب جس کا ہم پہلے نام لکھا بھی ہوا ہے، تو اور اس کے علاوہ کنانہ بن ربیع۔ یہ 3 بڑے یہودی سردار تھے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم مکے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم کوئی ایسا پلان مل کے بناتے ہیں کہ مدینے کے اوپر اٹیک کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو یہ مکے میں گئے اور ابو سفیان اور اہل قریش سے ملے، اور بھی دوسرے قبیلوں سے بھی ملے، ٹھیک ہے، جن کے اندر بنو غطفان کا بھی نام آتا ہے، اور دیگر اور بھی قریش کے آس پاس کے قبائل سے بھی بڑے بڑے جو سردار تھے ان سب سے ملاقاتیں کی۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر ابو سفیان سے یا اہل قریش سے یا مکے والوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں پہلے یہ بات بتاؤ کہ کیا تمہارے خیال میں، کیونکہ تم لوگوں کے پاس کتاب کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے، جیوز کو بھی اہل کتاب میں سے یہ لوگ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب کا بھی علم ہے، تو ہمیں اپنے علم کے حساب سے بتاؤ کہ کیا تمہارے خیال میں محمد سچا ہے یا حق کے اوپر ہے، یعنی اس کا مذہب یا اس کا دین جو ہے وہ سچا ہے، یا پھر ہمارا جو مکے والے ہیں ان کا سچا ہے۔ تو ان یہودیوں نے اس وقت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے، الٹا انہوں نے ان بت پرستوں کو، جو کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو کہا نہیں تم لوگ ہی سچے ہو، تم لوگ حق کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کے خلاف وہاں پر انہوں نے باتیں کی، اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ اب سب مل کے ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے مدینے کے اوپر حملہ کرو اور ان سب کو تباہ و برباد کر دو۔ اور یہ اصل میں جیوز جو تھے نا، اس کے اندر جو یہ تھا نا حیی بن اخطب، اس کا تعلق بنو نذیر سے تھا۔ یہ وہی بنو نذیر والے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے پہلے مدینے میں سے نکال دیا تھا ان کے معاہدے توڑنے کی وجہ سے، اور ان کی جو ہیں سمجھ لیجئے خرابیوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو اس کا ہم پچھلی ایپیسوڈز کے اندر ان کا ذکر بھی کر چکے، جہاں پہ غزوہ بنو نذیر کا ذکر آیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان سب قبیلوں نے مل کے پھر ایک پلان کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے اس شہر مدینہ کے اوپر یا یثرب کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ پلان یہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ سب کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑا قبیلہ بنو غطفان والے ہیں ان کو بھی ملا لیا، یہ بھی پیسوں کے لالچ کے اوپر، یا پھر ان کو بتایا گیا کہ مدینے کے اندر بہت زیادہ پیداوار اس دفعہ ہونی ہے تو وہ بھی آپ کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا، مال غنیمت بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں پر یہودیوں نے اپنے ساتھ ملایا، اور ابو سفیان ان میں سمجھ لیجئے لیڈنگ رول اسی کا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بنو غطفان سے دیکھیں تو اس کے اندر عینہ بن حسن تھا جو بڑا سردار تھا، پھر بنی مرہ سے دیکھیں تو اس میں حرس بن عوف تھا۔ یہ بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے ایگریڈ کیا جیوز کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی ہماری مدد کیجئے گا اور ہم اس طریقے سے مدینے کے اوپر اٹیک بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارا پلان ہو گیا اور اس طرح سے پلاننگ ہو رہی تھی، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جاسوس جو ہوتے تھے، جو خبریں لے کے آتے تھے کہ مکے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ آس پاس لوگ کیا کر رہے ہیں، جیوز کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے تک بھی خبر پہنچا دی کہ اس طریقے سے ایک بہت بڑا لشکر یا بہت سارے لشکر یا بہت سارے قبیلے مل کے مدینے کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کو اکسانے کے لیے یا ان کو گیدر کرنے کے لیے یا ان کو یونائٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جیوز ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ اس طریقے سے تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے،
یعنی پہلے جتنے بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، اس کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے لشکر اکٹھے نہیں آئے، لیکن یہ اب کیونکہ سارے قبائل کو ملا کر، مکے کے آس پاس اور عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا 10,000 لوگوں کا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی، جب آئی اطلاع، تو آپ سیکنڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے، سیکنڈ پوائنٹ ہے غزوہ احزاب یا خندق۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، یعنی جب وہ ایک لشکر ہو یا ایک جماعت ہو تو اس کو حزب کہتے ہیں، جب اس کی جمع آ جائے تو احزاب کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر بھی سورہ احزاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس نسبت سے اس کو، یہ زیادہ سارے لشکر، زیادہ سارے قبیلے، زیادہ ساری جماعتیں جب اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے اوپر، مدینے کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کرتی ہیں یا وہ تیاری کر کے نکلنے لگتی ہیں، تو اس نسبت سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تک جب یہ خبر آتی ہے تو نبی علیہ السلام صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے اس طریقے سے، کیونکہ یہ ہی گریٹ لیڈرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ کر کے پھر ساتھ چلتے ہیں تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور کوئی اچھا آپشن بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ بھی اس وقت تک آزاد ہو چکے تھے، جن کا ہم پہلی ایپیسوڈز کے اندر ذکر کر چکے کہ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تھے تو اس کے بعد کس طریقے سے ان کی آزادی کا کچھ عرصے بعد بندوبست کرایا گیا۔ پہلی جنگوں کے اندر یہ شامل نہیں ہو سکے، نہ احد میں نہ ہی بدر کے اندر، کیونکہ یہ اس وقت تک ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو چھڑوایا۔ تو خیر اس جنگ، یہ پہلی سمجھ لیجئے باقاعدہ جنگ تھی جس کے اندر حضرت سلمان فارسی بھی شرکت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پھر اس وقت سمجھ لیجئے مشورہ دیا، تو انہوں نے پھر مشورہ یہ دیا کہ آپ اس وقت مدینے کی سچویشن دیکھیں، تو اس جہاں پہ مسجد نبوی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس جگہ پہ مسجد نبوی ہے، اور اس کی سائیڈوں کے اوپر یا بیک کے اوپر بھی پہاڑ ہیں، لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بھی جبل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف جبل واقم ہے، وبرا ہے، یعنی ہرا سخت پہاڑوں والی یا کالے پہاڑوں والی زمینیں ہیں، بیک پہ بھی سائڈ پہ بھی۔ جس سائڈ سے روٹ بنتا ہے یا اٹیک کرنے کا بنتا ہے، آپ وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے ریڈ ایروز وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرف سے انٹری ہو سکتی ہے۔ جب یہ ساری سچویشن آئی حضرت سلمان فارسی کے سامنے اور مشورہ ہو رہا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے پھر اس وقت یہ مشورہ دیا نبی علیہ السلام کو کہ جب ہم فارس میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ جب ہمیں اس طرح محصور ہو جاتے تھے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر اٹیک یا فارس کے لوگوں کے اوپر، فارس وہی جگہ ہے جسے آج ایران کہتے ہیں، اس کے آس پاس بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، آج کے ایران سے بہت بڑا، ٹھیک ہے، ایک سلطنت ہوتی تھی پوری۔ تو ہم کیا کیا کرتے تھے یا ادھر کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی اس طرح سے خندقیں یا ٹرینچز کھود کے تو کھودا کرتے تھے تاکہ ہم سیفلی جنگ لڑ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو نبی علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا یا تعداد اس کی تاریخ کے اندر بتائی جاتی ہے وہ صرف 3,000 تھا، اور سامنے 10,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو روکنے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ سامنے سے ہم اس طریقے سے ایک ٹرینچ کھود دیں جہاں جو ایزی روٹ ہے جہاں سے لشکر آ سکتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ سائیڈوں سے وہ نہیں آ سکتے، اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بڑی خطرناک رستے تھے وہاں سے۔ تو اس لیے سب سے ایزی روٹ یا پھر جو ان کا پلان تھا، ٹھیک ہے، جو ان کو پلان نبی علیہ السلام تک پتہ تھا کہ انہوں نے اسی روٹ سے اٹیک کرنا ہے، پہلے بھی اسی روٹ سے آتے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، اسی روٹ کے قریب احد کا بھی میدان ہے، احد کا پہاڑ بھی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ریڈ ایرو لگا ہوا ہے، تو پتہ تھا اسی روٹ سے انہوں نے اٹیک کرنا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے پھر حضرت سلمان نے جب یہ مشورہ دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جب ساروں سے مشورہ لے کے، تو اس مشورے کو نبی علیہ السلام نے اپروو کیا کہ یہ سب سے بیسٹ مشورہ ہے، اور پھر اس کے بعد سب نے اس کی تحسین بھی فرمائی، ایگری کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس خندق کو کھودنے کے اوپر لگا دیا، اور اتنی گہرائی میں تھا یہ کھودی جاتی تھی کہ جہاں سے پانی تک نکل آتا تھا، اتنی اس کو ڈاؤن کیا جاتا تھا کھدائی کر کے۔ تو یہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ جب یہ خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو یہ بھی بہت زیادہ سخت کام تھا، یہ سخت سردی کا موسم تھا جس وقت یہ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی ہے 5 ہجری شوال کے اندر، ٹھیک ہے، ہجرت کے 5ویں سال میں شوال کا مہینہ تھا اور ٹھنڈ والا مہینہ تھا۔
تو اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک کوئی ایسا بھی معاملہ تھا کہ کھانے پینے کی بھی کثرت نہیں تھی، لوگوں کے پاس بہت قلت کا سامنا تھا کھانے پینے کے حساب سے، تو فاقے کرتے ہوئے یا بھوک کے ساتھ یہ خندق کو کھودنے کا انتظام کیا گیا۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خندق ہے نا، اس کو کھدائی کا یہ ٹیکنیک جو ہے جنگوں کے اندر یہ کھودنے کا سب سے پہلا جو یہ کام تھا نا، وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک فارس کا ایک بندہ تھا یا پھر شاہ تھا کوئی فارس کا، منوچہر اس کا نام بتایا جاتا ہے، یہ اس کا ایجاد کردہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کو جنگیں لڑنی ہیں اور آپ کو کوئی کفار سے یا غیر مسلموں سے کوئی اسلحہ، ٹیکٹکس یا اسٹریٹجیز ملتی ہیں تو آپ کو اس کو لرن کرنا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غیر مسلموں کی یا فارس کے لوگوں کی جو کہ مجوسی تھے یعنی آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی بھی اسٹریٹجی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی آج اسپیشل جو بھی لیٹسٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں جنگ کے حوالے سے جو کہ سامنے والوں کو بے بس کر دیں، تو وہی اختیار کرنی چاہیے، اس کو دین کبھی منع نہیں کرتا۔ یعنی فار ایگزامپل ایک زمانے میں اگر تلوار سے فائٹ ہوتی تھی، اور آج اگر اس کے لیے جنگوں کے لیے بحری جہاز ہیں، آب دوزیں ہیں، سب میرینز ہیں، پھر اسی طریقے سے F-16 ہیں، یا بڑے بڑے جو بھی طریقے ہیں اس وقت وارفیئر کے، یا پھر AK-47 جو بھی ہیں، ان سب چیزوں کی مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی آرمیز کو اس کی تک ایکسیس ہونی چاہیے، اور ان کو اس پہ فوکس بھی کرنا چاہیے تاکہ کبھی بھی آپ کے اوپر کافر اٹیک کریں تو آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب خندق کھدوانی شروع کی، 10 گز جو ہے وہ 10 لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ اس ایریا سے آپ نے شروع ہو جانا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی پتا تھا کہ وہاں سے لشکر بھی نکل رہا ہے، اور اس کے حساب سے جلدی اس کو کھودنا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے تک اس کی کھدائی جاری، بتایا جاتا ہے آلموسٹ 6 ڈیز کے اندر اس کو کور کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دوران جو معاملات پیش آئے، ٹھیک ہے، یہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے نا، اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ اس سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اسی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے بیک سائڈ پہ بنو قریظہ بھی ہے جو اورنج کلر میں ڈرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو قریظہ جو ہے یہ ایک اس وقت بڑا قبیلہ تھا یا ایریا تھا جو کہ جیوز کا تھا، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ جیوز کا لاسٹ ٹرائب بڑا تھا جو کہ اس وقت مدینے کے ساتھ تھا، اور ان کا نبی علیہ السلام سے معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی کافر حملہ کرتے ہیں یا کوئی بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے دفاع کریں گے، یا کم از کم یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی نا، تو یہ خندق کی کھدائی بھی کوئی عام کام نہیں تھا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ایک طرف فاقے چل رہے تھے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ صحابہ نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بھی کئی دفعہ باندھنے پڑ جاتے تھے، اتنی زیادہ بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا تھا۔ یعنی تاکہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ تھوڑی سی حوصلہ رہے کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے، تو اس لیے اس طریقے سے بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جب یہ خندق ہو رہی تھی، کھدائی ہو رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس سب کو آرگنائز بھی کر رہے تھے، واچ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی بھی انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آتا تھا وہاں نبی علیہ السلام خود فوری پہنچتے بھی تھے، اور سب کو موٹیویٹ بھی کر رہے تھے۔ جب موٹیویٹ کر رہے تھے تو اس وقت جو اکثر جو مہاجر اور انصار تھے وہ شعر بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور ایون یہاں تک کہتے تھے، جن کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کے حوالے سے بیعت کی ہے، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب اس طرح کی وہ شعر پڑھا کرتے تھے یا پھر باتیں کیا کرتے تھے، یا پھر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کھدائی کے اندر یہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت پھر ان کو دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک مشہور دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایسی دعا بھی مہاجر و انصار کو دی کہ اللہ تعالیٰ مہاجر اور انصار جو ہیں ان کو تو برکتیں عطا فرما اور خیر عطا فرما، اور آخرت کی جو خیر ہے وہ بھی ان کو عطا فرما۔ جیسے دعا ہے، ہم وہ دعا بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دعا جو تھی نبی علیہ السلام مہاجر اور انصار کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، جو نبی علیہ السلام نے کی دعا بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اے اللہ خیر تو صرف آخرت کی ہی ہے، اور خیر
ان کو مہاجرین اور انصار کو خیریں عطا فرما اور ان کو برکتیں بھی عطا فرما. یعنی اصل میں نبی علیہ السلام ان کو جنت کی بشارت کے لیے اور دنیا اور آخرت کی بشارت کے لیے نبی علیہ السلام ان کو یہ دعائیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جب معاملہ ہو رہا تھا خندق کا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معجزات بھی اس دوران ہوئے. آپ سلائیڈ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تھرڈ پوائنٹ کے اوپر جب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو اس کے اندر کچھ معجزات بھی یا معجزانہ واقعات بھی پیش آئے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام خود کیونکہ اس میں شرکت کر رہے تھے تو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آتا تو فوری نبی علیہ السلام کو بلا لیا کرتے تھے. ایک معجزہ یہاں پہ یہ ہوا کہ جس وقت کھدائی ہو رہی تھی تو ہوا یہ کہ ایک جگہ پہ کوئی بڑی چٹان یا پتھر بہت بڑے سائز کا آ گیا اور اس کو توڑنے کے لیے ہٹانے کے لیے صحابہ کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو بلایا کہ یہ دیکھیں کچھ کریں، اس کا کیا کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام جب گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کدال لیا. کدال ایک آلہ ہے جس سے کھدائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کدال پکڑا اور نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی سورہ الانعام کی آیت پڑھی وَتَّم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. یہ جب دعا پڑھی جس کا ترجمہ کچھ ہوا ہے، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سنتا اور جانتا ہے. یہ کہہ کے جب نبی علیہ السلام نے پہلی ضرب لگائی تو اس کا کچھ پارٹ ٹوٹا. پھر یہی نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے پھر ضرب لگائی تو کچھ اور پارٹ ٹوٹا. تیسری ضرب لگائی تو تینوں آخری وہ ریزہ یا اس کے باریک باریک پارٹس ہو گئے. تو حضرت سلمان فارسی اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے پھر جب یہ اس کام سے فارغ ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، وہاں چادر بچھا کے اس پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو ابھی ایک معاملہ ہوا جب آپ نے پہلی ضرب لگائی، ٹھیک ہے، جب آپ توڑنے کے لیے آپ نے پہلی دفعہ ہٹ کیا تو کچھ روشنی ظاہر ہوئی، وہ مجھے نظر آئی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے وہ روشنی دیکھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی میں نے وہ روشنی دیکھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، کیوں روشنی ایسے آئی؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت یہ دکھایا کہ کسرا کے جو شہر ہے نا وہ دکھائے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت فوری جو صحابہ بھی سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسرا کے شہروں کو بھی فتح کرنے والا بنائے. تو نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی. پھر اسی طریقے سے جب دوسری ضرب میں نے لگائی تو روشنی جو تم نے دیکھی وہ اس میں مجھے دکھایا گیا کہ کیسر اور اس کے جو شہر ہیں وہ مجھے دکھائے گئے. ٹھیک ہے. تو پھر صحابہ نے دعا کروائی کہ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ وہ کیسر کے جو شہر ہیں یا کیسر کا شہر ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فتح دے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی وہاں سے فائدے اٹھا سکیں. پھر جب تیسری دفعہ ضرب لگائی تو پھر حبشہ کے علاقے یا حبشہ کے ارد گرد کے شہر مجھے دکھائے گئے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی فوری کہا، کیونکہ حبشہ جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے دوست تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور کچھ صحابہ نے وہاں ہجرت بھی بہت وہاں پہ کی اور وہاں کا بادشاہ بھی نیک تھا، نجاشی، جو کہ اسلام بھی قبول کر چکا تھا جس کا یہ بتایا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ حبشہ جو ہے نا یا حبشی جو لوگ ہیں تم نے ان کو نہیں چھیڑنا جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں یا تمہارے اوپر اٹیک نہ کریں یا کوئی پرابلم تمہارے ساتھ نہ کریٹ کریں. اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ ترکی والی سائڈ جو ہے ان کو بھی تم نے نہیں چھیڑنا جب تک وہ تمہیں تنگ نہ کریں یا تمہارے ساتھ کوئی چھیڑخانی یا اٹیک نہ کریں. تو یہ بھی حدیث کے اندر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو سارا واقعہ سنایا. یہ سنن نسائی کے اندر 3178 نمبر روایت کے اندر بھی یہ واقعہ آ جاتا ہے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ معاملہ ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معجزات ہوئے، جیسے جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ایک معجزہ سامنے آیا. جابر بن عبداللہ والا جو معجزہ تھا وہ ہوا یہ کہ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ زمین بہت سخت آ گئی. ٹھیک ہے. ہم سے وہاں کھدائی نہیں ہو رہی تھی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام کو بلایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا معاملہ یہاں پہ کھدائی نہیں ہو رہی. تو نبی علیہ السلام نے پھر کچھ پانی منگوایا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اپنا لعاب ڈالا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اپنا لعاب ڈال کے پھر نبی علیہ السلام نے کچھ دعا کی اور سمجھ لیجئے اس جگہ پہ چھڑک دیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو جب کہا کہ اب اس کو کھدائی کرو ادھر سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنی نرم ہوگی وہاں سے زمین جیسے ریت ہوتی ہے اور ہم نے بہت ایزیلی وہاں سے بھی کھدائی کر لی. تو یہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام ہر جگہ پہ صحابہ کے ساتھ کھدائی کے اندر بھی شریک ہیں. ان کو کوئی ایشو بھی آ رہا ہے اس کو بھی کر رہے ہیں ریزالو.
حالانکہ آج آپ دیکھیں، آپ کسی بھی لیڈر کو دیکھیں، وہ کبھی بھی اس طرح کے لوور لیول کام کے اوپر ساتھ نہیں آتا. اور یہاں پہ تو نبی علیہ السلام ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو چاہتے نبی تو وہ بالکل نہ جاتے وہاں خندق کی کھدائی کے اندر، صرف دور دور سے ہی سمجھ لیجئے اپنا خیمہ لگا کے تو انسٹرکشنز بھی دے سکتے تھے. لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کے ساتھ اتر کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے کام کیے. پھر اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نا خندق کی کھدائی کے دوران کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، تو یہ اپنے گھر گئے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے بات کی، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہے، مسلمانوں پہ بہت برے حالات ہیں. اور بتایا جاتا ہے 3 دن فاقہ چل رہا تھا، اور مسلمانوں کے پاس بہت برا اور عجیب قسم کا جوک کا بنا ہوا کھانا آتا تھا، اور وہ بھی بہت مشکل سے گلے سے نیچے اترتا تھا. تو جابر بن عبداللہ کی بیوی نے کہا کہ اس طریقے سے ہمارے گھر تھوڑا سا یہ جو ہے یا آٹا ہے اتنا، ٹھیک ہے، 1 سا آٹا تھا تقریباً، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لیجیے 3 پوائنٹ سم کے جی جو ہے نا، 3 کے جی سے تھوڑا سا زیادہ آٹا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یا پھر چھوٹے سائز کی بکری ہے یا بکرا ہے، تو یہ ہے، ہم اس کی دعوت کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی. تو خیر ان کی بیوی نے انتظام کیا دعوت کا، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جابر گئے کہ اس طریقے سے چھوٹا سا آپ کے لیے کھانا تیار کروا رہا ہوں، تو آپ اور 1-2 صحابہ جو ہے نا وہ ساتھ ہو جائیں. تو لیکن نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام نے اپنا جو اعلان کرنے والا تھا اس کو کہا کہ سب میں اعلان کر دو کہ آج جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے. جابر بن عبداللہ تو بہت حیران پریشان ہو گئے اور ٹینشن میں آ گئے کہ یہ تو میں نے صرف نبی علیہ السلام کو بلایا تھا، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ دعوت دی تھی، انہوں نے تو ساروں کو بلا لیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے جب پہنچ گئے تو وہ بہت پریشان ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنی بیوی سے کو وہ روٹیاں لگائیں اور میں آ جاتا ہوں پاس، مطلب کھانے کے قریب آ جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے سمجھ لیجیے دعا بھی کی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آٹا تھا نا، اس کے اندر کچھ روایات کے مطابق یا کچھ لوگوں کے مطابق آپ نے اپنا لعاب بھی شامل کیا، ٹھیک ہے. اور پھر برکت کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے کچھ دعا وغیرہ کی. اور پھر اس سے یہ ہوا کہ تقریباً 1000 جو ہیں وہ لوگ جو خندق کھودنے میں مصروف تھے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی ہنڈیا سے. اور اس کو ہم نے ڈھک کے یا اس طریقے سے رکھا ہوا تھا کہ اس میں جتنا اس میں کھانا شروع میں تھا اتنا ہی اینڈ میں بچ بھی گیا. اور 1000 بندہ جو ہے وہ کھانا کھا کے چلا گیا. روٹیاں بھی میری بیوی پکاتی رہی، پکتی رہی، اور کھانا ختم نہیں ہوا بلکہ ہمارے لیے بعد کے لیے بھی بہت سارا کھانا بچ گیا. یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ جو کہ جابر بن عبداللہ نے بتایا، جو حدیث کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے کہ ایک بہت مطلب جو کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام سے یہاں پہ صادر ہوا کہ ان کی برکت سے یا ان کی دعا سے یا اللہ تعالیٰ کی اسپیشل نبی علیہ السلام کی مدد کے ذریعے سے وہ جو بھوکے تھے اتنے دنوں کے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے سے کھانے سے 1000 لوگوں کو ہی بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلا دیا. پھر اسی طریقے سے اس کھدائی کے دوران ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کسی عزیز کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں کپڑے میں کچھ کھجوریں تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ نعمان بن بشیر جو ہے نا، ایک صحابی رسول، ٹھیک ہے، ان کی بہن تھی، وہ کپڑے میں ڈال کے نا کھجوریں اپنے باپ اور اپنے کسی رشتہ دار کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے ماموں کو، ٹھیک ہے. ان کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے بشیر بن سعد اور ان کے ماموں عبداللہ بن رواحہ. تو ان کو ڈھونڈ رہی تھی جب یہ کہ کہاں پہ ہیں وہ، میں چھپ کر کے ان کو صرف انہی کو دے دوں کھجوریں، تو چھپ کر کے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا جب یہ کھجوریں لے کے جا رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے کہا اس طرح میں اپنے باپ اور ماموں کو ڈھونڈ رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھجوریں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ سب صحابہ کو بھی جو آس پاس تھے ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ کھجوروں کی دعوت کے لیے، ٹھیک ہے. نبی یہ بھی پریشان ہو گئی ہیں تو میں اپنے ان کے لیے لے کے آئی تھی. تو یہ بھی اس واقعے کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ کھجوریں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اپنے بس کھجوریں ڈھام دینی ہے کپڑے سے، اور اس سے میں کھجوریں تقسیم کرتا جاؤں گا یا لوگ کھاتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دے گا. تو اس میں بھی پھر یہی ہوا کہ وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی کہ کھانے والے جو ہیں وہ لوگ کھا کے ان کے پیٹ بھر گئے اس سے بھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ اسی دوران سامنے آیا. تو ہم نے سوچا کہ یہ کھدائی کے دوران جو معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کے، وہ ضرور آپ کو بتائیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ہر انچ کے اوپر ہر جگہ پہ خندق کے اندر نبی علیہ السلام شامل رہے، ان کی ہیلپ بھی کرتے رہے، ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرتے رہے، اور ان کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا.
اچھا، خندق خود کے جب تیار ہوگی، یعنی اس کی کھدائی ہو کے ٹرینچ ایک بہت بڑی بن گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ادھر سے لشکر قریش کا، بنو غطفان کا اور سارے جتنے بھی قبائل تھے وہ آ گئے۔ جب انہوں نے مدینے کے قریب انٹری کے لیے دیکھا کہ ہمیں تو رستہ ہی نہیں آگے مل رہا، آگے تو بہت ہیوی چیز ہے اور ان کے لیے نئی چیز تھی، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر انہوں نے پھر اسی حال میں محاصرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ محاصرہ تقریباً 20 دن تک جاری رہا، ٹھیک ہے، اور یعنی ایک بہت لمبے ڈسٹینس کے اوپر یہ محاصرہ تھا۔ ایک سائڈ پہ ان کے آرچرز تھے یا تیر انداز جو ہوتے ہیں، اور ایک دوسری طرف مسلمانوں کے تھے۔ اور سٹارٹنگ جو جنگ کی ہے نا، کیونکہ نہ تو وہاں سے کوئی خندق کے اندر آ سکتا تھا، نہ یا مسلمان اس طریقے سے ایزیلی وہاں پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ خندق کو صرف مسلمانوں کے پاس ایکسیس کا رستہ تھا، وہ اس کے اندر بھی ان کے لیے اترنا موت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر لڑائی جو ہے وہ تیر اندازی کے ذریعے سے ہوتی رہی۔ تقریباً یہ سمجھ لیجئے 15-20 دن اسی میں گزر گئے، اور اسی دوران انہوں نے کیا کیا، محاصرے کے دوران ہی، یعنی یہ اتنا بڑا لشکر بھی آگے، ٹھیک ہے، دوسری طرف منافقین جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں لے لے کے بھاگتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے، اور ادھر مسلمان مدینے کے اندر محصور ہو گئے، یعنی ان کا محاصرہ ہو گیا ہے، ان کے پاس کوئی باہر سے کھانے پینے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی ٹینشن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن جو منافق تھے وہ بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ لشکر دیکھا جو بڑے ایمان والے تھے، تو ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح اور نصرت کی امیدیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلائی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی محاصرے کے دوران انہوں نے ایک اور چال چلی، جیسے ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا نا کہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بیک سائڈ پہ ان کا تھا، یعنی نبی علیہ السلام جہاں جنگ کر رہے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ ان کا بھی علاقہ آ جاتا ہے، کچھ پیچھے جا کے مسجد نبوی سے بھی تو کچھ دور۔ تو بنو قریظہ والوں کے پاس انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، حیی بن اخطب، ٹھیک ہے۔ حیی بن اخطب جو ہے یہ جیو تھا، اور ادھر سے بنو قریظہ والے بھی جیو تھے۔ اس نے وہاں پہ کیا کیا کہ اس نے وہاں سے ان کا جو سردار تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام بتایا جاتا ہے کعب، ٹھیک ہے، یہ اس کعب سے ملنے کے لیے گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، کعب بن اسد سے۔ اور پہلے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا اپنے گھر کا یا اپنے علاقے کا، کہ میں نے نہیں کھولنا، کیونکہ تم آئے ہو حملہ کرنے مدینے کے اوپر، تو میرا معاہدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا محمد سے، تو میں تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ بنی قریظہ کے سردار نے صاف جواب دے دیا، لیکن اس نے دروازے کے اوپر ہی کھڑے ہو کے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی کہ ہم جیو ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو ہمارا 10,000 کا لشکر ہے، اور یہ جب ان کو مار دے گا پھر اس کے بعد تم لوگ بھی نہیں بچو گے اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ڈرایا بھی، اور اس کو علاوہ ان کو پھر جب وہ ڈرنے سے اس طرح بھی نہیں ڈرا تو ان کو پھر انعام کا بھی لالچ دیا کہ جو بھی ہمارے ہاتھ مال غنیمت آئے گا یا بھی معاملات آئیں گے اس سے بھی ہم تمہاری ہیلپ بھی کریں گے، اور تم ہمارا ساتھ دو، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دو اس حوالے سے، ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ نہ بنو، ملو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ دوسری طرف جب یہ سارا محاصرے کے دوران یہ کام بھی ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام تک بھی اطلاع پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی کہ اس طریقے سے بنو قریظہ نے بھی اپنا معاہدہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کچھ صحابہ کو بھی بھیجا، بتایا جاتا ہے 3 صحابہ جو ہیں، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ، ان کو بھیجا کہ آپ اس خبر کی تسلی کریں، کنفرمیشن لیں۔ خیر اب ایک لشکر کا حصہ اس سائڈ پہ بھی لگانا پڑا کہ کہیں وہاں سے بھی مسلمانوں کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بہت ہی سمجھ لیجئے ڈیفیکلٹ کنڈیشن تھی کہ آپ فرنٹ پہ بھی ہے لشکر، بیک پہ بھی ایک لشکر تیار ہو سکتا ہے اگر بنو قریظہ والے جو ہیں وہ ہمت دکھا کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے۔ خیر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بھی کی، اور ان تک بھی اپنے نمائندے بھی پہنچائے جن کا ہم نے نام بتایا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن خیر انہوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا نبی علیہ السلام کا، اور انہوں نے ان کے ساتھ کے حوالے سے اسی دوران، اسی محاصرے کے دوران ہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام آیا، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ ہے کیا انعام تھا؟ آپ بنو قریظہ لاسٹ سلائیڈ کے لاسٹ پارٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نعیم بن مسعود لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نعیم بن مسعود جو ہے نا، یہ بنو غطفان سے تھا، یہ بھی محاصرہ کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ یہ چھپتا چھپاتا نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں آپ کے ساتھ شامل ہونے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا یہ کفار کے لشکر میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے لشکر والوں کو پتہ ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو، ٹھیک ہے، یا تمہارے ساتھ کوئی تمہارے قبیلے والے لوگ بھی ہیں یا تم اکیلے ہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں اکیلا ہی ہوں، کسی کو نہیں پتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو پھر اس وقت اسٹریٹجی سمجھائی جنگ کی
کہ ٹھیک ہے تمہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اب تم نے کوئی ایسا اسٹریٹجی لڑانی ہے کہ تم نے ان کو آپس میں توڑنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کفار کو بنو نذیر کے ذریعے سے توڑنا ہے، یعنی یہ بنو نذیر والے جو ہیں ان کو کفار کے خلاف کرنا ہے، جو مکے سے غطفان والے ہیں، ان سارے قبیلوں کو جو لشکر لے کے آئے ان کو آپس میں ملنے نہیں دینا، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنا ہے۔ تو یہاں پہ ان پھر صحابی نے نعیم بن مسعود جو ہیں، جو ابھی تازہ صحابی بنے ہیں نبی الاسلام سے اسلام قبول کر کے، انہوں نے پھر یہ سمجھ لیجئے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ پہلے بنو قریظہ والوں کے پاس گئے، وہاں ان کے سردار سے ملے، کعب بن اسد سے اور لوگوں سے وہاں پہ ملے اور کہا کہ پتہ ہے نا میرا، میں تم لوگوں کا کتنا خیر خواہ ہوں اور میں اس لشکر میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے پتہ ہے، لیکن کہتا ہے میں آپ کو یہ بات مطلع کرنے آیا ہوں کہ یعنی جھوٹ بولا وہاں جا کے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تم لوگوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ 10,000 کا بہت بڑا لشکر ہے، تو تم لوگ ایک کام کرو، تم لوگ اسی صورت میں ان کا ساتھ دو، انہیں کہو کہ اپنے کوئی بڑے سردار یا اپنے کچھ بندے جو ہیں نا ہمارے پاس بھیجو، وہ ہمارے پاس ایز گارنٹی رہیں گے، تو پھر ہم آپ کی مدد کرنے آپ کے لشکر کے ساتھ ملیں گے یا نبی الاسلام کے لشکر پہ اٹیک کریں گے۔ یہ ادھر بات کر دی اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تمہارے ساتھ بھی لائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کفار مکہ ہیں۔ دوسری طرف ان کے لشکر میں گئے، اپنے ہی لشکر میں واپس گئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے بنو قریظہ والے جو ہیں نا وہ مسئلہ کریں گے، وہ لائل نہیں ہیں، وہ اصل میں ابھی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہیں اور انہوں نے تم لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی یہ بات کر دی ادھر بھی بات، خیر کٹ دا سٹوری شارٹ، ہوا یہ کہ جب انہوں نے بندے مانگے اور ادھر سے انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دو، تو دونوں طرف یہ ذہن میں آ گیا نہیں یہ دونوں ہی ہمارے ساتھ لائل نہیں ہیں، ہمارے بندے مارنا چاہتے ہیں اصل میں، جو ہم ان کو گارنٹی کے لیے دیں گے، بڑے بندے اپنے کوئی گارنٹی کے لیے دے دیں ان کو۔ تو خیر اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آتے تمہارے ساتھ، تم لوگ لڑو جو کرنا ہے کرو۔ یعنی اس سے یہ ہوا ایک طرف انہوں نے نبی الاسلام سے بھی بنو قریظہ والوں نے دشمنی ڈال لی، یعنی نبی الاسلام کا بھی ساتھ نہیں دیا، دوسری طرف سے یہ جو صحابی بنے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے بنو قریظہ اپنے وہاں پہ قلعے میں ہی رہ گئے اور وہ اس لشکر کے ساتھ حصہ نہیں بنے یا نہ ہی مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا کہ یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا لشکر بھی 10,000 کا ہے، وہ بھی ہمارے خلاف ہی ہے، بنو قریظہ والوں کو یہ سمجھا دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ خیر کسی طریقے سے جو خندق کھودی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی بندہ پار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہی تھا کہ اگر ہم پار کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلمان اٹیک کر کے ہمیں مار دیں گے۔ 20 سے 24 دن گزر چکے تھے، پھر اسی دوران جو ہے عمر بن عبد ود جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور نوفل اور 2-4 اور لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر بنایا اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ان میں شامل تھا۔ انہوں نے ایک جگہ سے کسی طریقے سے رستہ بنایا اور وہاں سے انٹر ہوئے اور انہوں نے خندق کے اندر جا کے مسلمانوں کو للکارا کہ آؤ، ٹھیک ہے، آؤ کہاں پہ ہو اب تم لوگ، وہ جو جنت تم لوگ ڈھونڈتے تھے، آؤ میں آ گیا ہوں تم لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ اس لشکر کو یا یہ جو لوگ آئے تھے ان کا مقابلہ کرنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر آگے بڑھ کے اس کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، اور کچھ روایتوں میں بھی بتایا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پہلے روکا نہ جائیں، لیکن پھر انہوں نے بار بار اجازت مانگی کہ وہ امر ہے تو ہوتا رہے، میں بھی علی بن ابی طالب ہوں۔ خیر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اجازت بھی دی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ جب سامنے گیا مبارزت ہوئی تو اس نے کہا کسی بڑے کو یا کسی اور بندے کو بھیجو، اس نے کہا نہیں میں ہی تمہارا مقابلہ کروں گا، نہیں حضرت علی نے۔ خیر نبی علیہ السلام کے اس بھائی نے یا پھر چچا زاد بھائی نے عمر بن عبد ود کا مقابلہ کیا اور اس کو بڑے برے طریقے سے جہنم واصل کیا، بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا جب اس کو بھی مار دیا، نوفل اور بھی لوگوں کو مارنے کی کوشش کی، تو جو اس کے ساتھ اور بھی لوگ آئے تھے وہ بھی پھر واپس بھاگ گئے۔ خیر یہ لوگ جو 1-2 لاشیں گری تھیں یہاں پہ، وہ بھی خندق سے اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی اور کافروں نے بہت زیادہ ہزاروں درہم کا مطالبہ کیا کہ یہ ہم سے لے لیں، تو یہ جو ہے ہمیں عمر بن عبد ود یا پھر نوفل یا ان لوگوں کی ہمیں لاشیں دے دیں۔ تو خیر نبی علیہ السلام کی گریٹنس یہاں پہ بھی سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں ہم لاشوں کی جو ہے وہ پرائس نہیں لیں گے، ان کو ویسے ہی واپس کر دو، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ بھی پھر واپس ہو گیا۔ خیر یہ محاصرہ اسی طریقے سے جاری تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ دوسری طرف مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے حوالے سے بھی دعائیں کر رہے تھے۔ خیر اس دوران بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے لشکر جو ہیں اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ لیڈ بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک خاص حال کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو خیر اسی وجہ سے ابھی تک کوئی بڑا مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا، صرف چھوٹے جو بھی ایروز سے یا تیروں سے جو بھی مقابلہ ہو رہا تھا زیادہ تر وہی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔
خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ رات کا ایک وقت تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص ہوا چلائی اور ایک بہت بڑا طوفان کفار والی سائڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جو سارا تباہی والا معاملہ پیش آ گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ کتنی دور سے مکے سے مدینہ ٹریول کر کے کفار کے 10,000 کا لشکر آیا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے ہمارا پیچھے پتہ نہیں کیا حال ہے، اور یہاں پہ بھی ہم اتنے ایک مہینے کے قریب ہونے والا ہے اور ہمارے پاس بھی کھانا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کا تو یہی خیال تھا ہم جائیں گے اٹیک کریں گے اور مدینہ ختم، نہیں، لیکن یہاں ایک مہینے کے قریب ٹائم آ گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال کو دیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع مل گئی کہ اس طریقے سے ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اسپیشلی ان کو اپوائنٹ کیا اور ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسپیشل حفاظت کرے گا۔ ان کو دعا بھی دے کے نبی علیہ السلام نے روانہ کیا کہ تم خفیہ طور پہ ان کے لشکروں کے اندر جا کے پتہ کرو ان کا کیا حال ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اور غطفان قبیلے والے جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے اس وقت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس جو اللہ نے ہوا بھیجی، طوفان بھیجا، اس کی وجہ سے ان کا بہت برا حال ہے اور وہ اب نکلنے کی واپس تیاری کر رہے ہیں۔ تو خیر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور طوفان کے ذریعے سے یا آندھی جو اللہ تعالیٰ نے چلائی جس سے ان کے خیمے اور ہر چیز اجڑ کے رہ گئی اور ان کو مجبوراً پھر واپسی کا رستہ اختیار کرنا پڑا، تو اس سے پھر حذیفہ بن یمان نے آ کے نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اس طریقے سے وہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اور ایون حذیفہ بن یمان کو یہ آرڈر تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے خاموشی سے جانا ہے اور وہاں پہ کچھ نہیں کرنا، کوئی لڑائی جنگ کوئی کام نہیں آپ نے کرنا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چاہتا تو ابو سفیان میرے تیر کے یا میرے نشانے کے اوپر تھا، میں چاہتا اس کو قتل کر کے آتا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیونکہ آرڈر نہیں دیا ہوتا تو اس وجہ سے میں نے کچھ وہاں پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جاسوس جو ہوتا ہے نا اس کو پھر اسپیشل آرڈرز دیے جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ خیر جب آپ سلائیڈ کے اینڈ میں دیکھ رہے ہوں گے نتیجہ، تو اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلا کہ جنگ اس طریقے سے ختم ہوگی، کفار جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس بھاگ گئے، مکے والی سائڈ پہ یا غطفان والی سائڈ پہ سارے قبائل جو ہیں وہ 10,000 کا لشکر جو ہے واپس چلا گیا۔ جو اس کے اندر نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے مختلف جگہوں سے، کیونکہ انٹری کی کوشش بھی ہوئی، تیروں کے ذریعے سے بھی مقابلہ ہوا، تو بتایا جاتا ہے تقریباً 6 سے 8 مسلمان بتائے جاتے ہیں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، جس کے اندر انس بن اویس، پھر اسی طریقے سے عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن غنم، کعب بن زید، قیس بن زید، عبداللہ بن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کے علاوہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک جگہ تیر لگا، ٹھیک ہے، یہ بھی زخمی رہے، بعد میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے جب ہم بنی قریظہ کے اوپر جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج غزوہ خندق کا جو بیان تھا وہ ختم ہوا، اور اس سے آج ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اگر آپ اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اپنے جو بھی آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو دعائیں بھی دیں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اور جو آپ کے غریب صحابہ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، یا غریب لوگ جو بھی آپ کے ساتھ کام والے ہیں یا ورکر ہیں ان کا بھی اسپیشل خیال رکھیں، جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے دوران بھی ان کا خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے اس سے کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سمجھنے والا، سیکھنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کویسچن ہو آپ کے ذہن میں اس جنگ کے حوالے سے یا آج کی کلاس کے حوالے سے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر 10 منٹ کے اندر سٹریم جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کین یو ریپیٹ دا فرسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، آپ لیٹ شامل ہوئے تھے، میں نے اس وجہ سے آپ کو سب کو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، آپ ٹائم سے شامل ہوا کریں، لیکن بہرحال ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم بھی ہے اور کوئی اور کویسچن بھی نہیں آیا۔ تو یہ حیی بن اخطب جو ہے نا یہ ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، جس کا تعلق بنو نذیر سے تھا، بنو نذیر یا بنو نذیر بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نے یہ پلان بنایا کہ قریش مکہ کے ساتھ اور مکے کے آس پاس جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں، بنو غطفان والے یا اور بھی بڑے بڑے قبائل ہیں، قریش کے بھی ہیں، ابو سفیان ہے، ٹھیک ہے،
ان سب سے ملاقاتیں کر کے ان کو تیار کریں ایک بڑا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بنانے کے لیے. تو اس نے ملاقاتیں کی. یہ جیوز کا اصل میں ایک سمجھ لیجئے نمائندہ تھا. اس کے ساتھ کنانہ بھی تھا, کنانہ بن ربیع بھی تھا, جس کا نام سلائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو کنانہ بن ربیع اور یہ حویی بن اخطب, ٹھیک ہے. پھر ایک اور بہت بڑا یہودی تھا سلام بن ابی الحقیق نظری, ٹھیک ہے. بنو نذیر سے اس کا تعلق تھا, کیونکہ بنو نذیر والوں کو نکال دیا ہوا تھا. تو یہ سارے چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں کو مدینے سے ہم فارغ کریں, ان کا قتل عام کر کے ان کو ختم کر دیں. تو انہوں نے مکے کے اندر ابو سفیان سے اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کی کہ یہ سارے ہم قبیلے اکٹھے ہو کر, یا آپ سارے ٹرائبز اکٹھے ہو کر, اور ہم جیوز بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی اور مورلی ہر لحاظ سے بھی, تو آپ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں, ٹھیک ہے. تو جب یہ ایک بہت بڑا لشکر فارم ہوا, ٹھیک ہے, تو اسی دوران میٹنگ کے دوران ہی انہوں نے یہ کویسچن بھی ابو سفیان نے ان جیوز سے پوچھا. یہ جیوز کے صرف سردار نہیں تھے بلکہ عالم بھی تھے, یہ ان کے سمجھ لیجئے ان کے دینی لوگ تھے. تو ان سے سوال یہ پوچھا ابو سفیان نے کہ آپ کے خیال میں محمد حق پہ ہے, یعنی ان کا دین جو ہے وہ حق والا ہے, یا ہم قریش مکہ کا دین حق والا ہے. تو انہوں نے ان کو اس وقت جھوٹ بولا کہ کہا کہ نہیں تم لوگ حق والے ہو, تاکہ موٹیویٹ کریں کہ تم لوگ حق والے ہو تو پھر اسی لیے اٹیک کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. تو یہ سمجھ لیجئے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے میٹنگ کر کے مکے والوں کو یا اس کے آس پاس بڑے بڑے ٹرائبز کو تیار کیا, اور 10,000 کا لشکر جو ہے وہ ان جیوز کی سپورٹ سے یا ان کی موٹیویشن سے پھر کفار مکہ نے تیار کیا مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. پھر دوسرے پوائنٹ پہ ہم جب آئے تو اس کو بتایا کہ غزوہ احزاب اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ایک جماعت نہیں تھی, بہت ساری جماعتیں, بہت سارے لشکر مل کے ایک بہت بڑا لشکر بنا, اس وجہ سے اس کی جمع کے حساب سے احزاب کہتے ہیں. اچھا جی, واز کنانہ ود حویی, ہاں جی, کنانہ جو ہے نا, کنانہ بن ربیع, یہ بھی جیو تھا, یہودی تھا. تو یہ جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ 5-6 لوگ جو جیوز تھے یہ مل کے گئے تھے کفار مکہ سے اور آس پاس کے ٹرائب سے ملنے کے لیے. یہ ان کے ساتھ ہی تھا, حویی بن اخطب کے ساتھ ہی تھا یہ کنانہ بن ربیع. بلکہ ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے, ان کے نام ہم نے اسکپ کر دیے تھے. ابو عمارہ واصلی اور اس کے علاوہ بنو وائل, جی اصلی کے ابو عمارہ واصلی تو دوسرے قبیلے سے تھا. بہرحال یہ 3 مین لوگ تھے, سلام بن ابی الحقیق نظری, حویی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع. یہ جیوز کی طرف سے تھے. یہ جیوز تھے اصل میں, حویی بن اخطب بھی اور کنانہ بن ربیع بھی, یہ یہودی تھے. اور سلام بن ابی الحقیق نظری بھی یہودی تھا. یہ تیسرا نام نہیں یہاں پہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا جس کا نام ہم لے رہے ہیں, یہ اگلی کلاس میں یا اس سے اگلی کلاس میں بتایا جائے گا. اس کو بھی بعد میں مروا دیا گیا تھا. سلام بن ابی الحقیق نظری جو بنو نذیر سے تھا تعلق, ایک یہودی تھا, اور یہ اسلام کا بہت سخت دشمن تھا. ان سب کو بعد میں پھر قتل کروایا گیا. جی, اور کوئی کویسچن ہے یا ہم سٹریم اینڈ کر دیں ابھی؟ جی, اور کوئی کویسچن؟ واٹ واز دا آیا نمبر؟ آیا نمبر کس کے حوالے سے؟ آپ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھ کے تو وہ چٹان کو یا بڑے بڑے پتھر کو توڑا تھا, اس آیت نمبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, وہ آیت نمبر تھی سورہ الانعام کی 115 نمبر آیت, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا, ٹھیک ہے, صدقاً وعدلا.
بلکہ یہ آیت جو ہے نا سیرت سے ہمیں آج یہ بھی لیسن ملا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت مشکل کام آ جائے نا تو آپ اس آیت کو لازمی پڑھا کریں. ٹھیک ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 115. یعنی یہ بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی تو ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں ان کو اس چیز کے اوپر دیں. ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل آئے تو جس طرح نبی علیہ السلام نے کام کیا کہ صرف آیت نہیں پڑھی، آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود محنت بھی کی، کوشش بھی کی، تو پھر ہی وہ پتھر بہت بڑا ٹوٹا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی. تو اس سے یہ ہمیں دو سبق یہاں پہ بھی ملے جو ہم نے پہلے نہیں بتائے لیکن آپ کے اس کویسچن سے ذہن میں آ گیا کہ اس سے بھی یہ سیرت سے سبق ملتا ہے کہ آپ کو میدان کے اندر نکل کے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، پھر وظیفہ بھی ساتھ کرنا ہے جیسے دعا کا بتایا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور گھر کے اندر بیٹھ کے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ گھر کے اندر ہی چیزیں دے دے. یعنی اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کریں تو یہ ہو جائے، لیکن جو سیرت سے یہ سبق ملتا ہے آپ کو باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، محنت کرنی ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر. ٹھیک ہے، یعنی وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ فضائے بدر پیدا کر تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی قطار اندر قطار. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدر کے میدان کی طرح جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لے کے باہر نکلیں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہی آپ کی مدد آج بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے لیے اوپن ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کو ٹرائی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی پھر آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں فیصلے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر نصرت یا مدد سے نوازتا ہے یا نہیں، یا آپ کی مزید آزمائش ہوتی ہے.